السلام علیکم ناظرین، ایکسیڈنٹل انوینشنز کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ اور ہماری اس سیریز میں ہم اپنے ناظرین کو ان کے روزمرہ کی زندگی میں عام استعمال ہونے والی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں کسی خاص پلاننگ کے تحت نہیں بلکہ ان کے موجودوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں نے ایجاد کیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آئے گی، اور ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ چائے پینا بہت پسند کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ چائے کی دریافت چین میں 2737 قبل مسیح چین کے ایک بادشاہ نے اس وقت کی تھی جب ایک روز بادشاہ کا غلام اس کے سامنے کیتلی میں پانی گرم کر رہا تھا، تو اس پانی میں قریبی جھاڑی سے کچھ پتے گر گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان پتوں کو نکالتا، پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا اور بادشاہ کو ان کی بینی بینی خوشبو پسند آنے لگی۔ جس کے بعد بادشاہ نے اس ابلتے ہوئے پانی کا ذائقہ چکھا تو وہ اس کو خوب پسند آیا۔ اس کے بعد اس مشروب کو چائے کا نام دے دیا گیا، اور اس وقت تک چائے پانی کے بعد دنیا کا مرغوب ترین مشروب بن چکا ہے۔ اور اسی طرح ٹی بیگز بھی ایک امریکی بزنس مین تھامس سولیوان نے 1904 میں دریافت کیے تھے۔ اس سے پہلے وہ چائے کے نمونے ٹین کے ڈبوں میں دکانوں پر بیچتا تھا، لیکن ایک روز اس نے یہ نمونے ریشم کی تھیلیوں میں بیچے جو دکانداروں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی کافی پسند آئے۔ یوں ٹی بیگز کا آغاز ہو گیا۔ نمبر 2، دوستو، دنیا کی سب سے مشہور ترین مشروب کوکا کولا کی ایجاد بھی کسی مخصوص پلاننگ کے تحت نہیں بلکہ اس کے موجد سے ہو جانے والی غلطی کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ 8 مئی 1886 کی بات ہے، جب امریکہ کی سول وار کو ختم ہوئے 21 سال گزر چکے تھے، اور اس وقت ایک فارماسسٹ جارج پم بارٹن اپنے گھر کے عقب میں کچھ تجربات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک بڑی کیتلی میں ایک مکسچر ڈالا ہوا تھا، لکڑی کی ایک سٹک سے مکس کر رہا تھا، اور جب وہ اپنے اس تجربے کو مکمل کر چکا تھا تو وہ اس وقت سر درد دور کرنے، تھکاوٹ رفع کرنے اور اعصاب کو آرام پہنچانے کی دوا تیار کر چکا تھا۔ جارج پم بارٹن جب اس دوائی کو مقامی فارمیسی میں فروخت کرنے گیا تو اس نے جانے سے قبل اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ وہ اس شربت کو پانی میں ملا کر ٹھنڈا کر دے، اور پھر اس کے واپس آنے کے بعد جب دونوں نے اس کو پیا تو وہ واقعہ ہی مزیدار تھا۔ مگر جب اس کے شاگرد نے پینے کے لیے دوسرا گلاس تیار کیا تو اس نے غلطی سے اس میں کاربونیٹڈ واٹر ڈال دیا، لہٰذا اب دونوں نے ارادہ کیا کہ وہ اب اس مشروب کو سافٹ ڈرنک کے طور پر فروخت کریں گے۔ اس کا نام انہوں نے کوکا کولا رکھا کیونکہ اس میں کوکا کے پتے اور کولا کا خشک میوہ ڈالا گیا تھا۔ 1886 میں انہوں نے ایک دن میں 9 بوتلیں فروخت کی اور ان کی سالانہ آمدن $150 تھی، اور اس وقت دنیا میں لگ بھگ 1.5 ارب سے بھی زیادہ لوگ روزانہ کوکا کولا پیتے ہیں۔ نمبر 3، اینٹی ڈپریشن میڈیسن ڈپریشن کے مریضوں کے لیے جان بچانے کا کام کرتی ہے۔ اصل میں یہ میڈیسن بھی ایک غلطی کی وجہ سے ہی ایجاد ہوئی تھی۔ جی ہاں، 1957 میں ڈاکٹرز ٹی بی کی مرض کے لیے ایک دوائی بنا رہے تھے، جو دوائی بن گئی لیکن وہ ٹی بی کے مریضوں پر کوئی خاص اثر نہیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے نوٹس کیا کہ اس میڈیسن کے استعمال کرنے والے مریضوں کو ٹی بی کے مرض میں تو کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، البتہ اس میڈیسن کے استعمال سے مریض کافی خوش مزاج لگ رہے ہیں۔ تب سے لے کر اب تک یہ میڈیسن اینٹی ڈپریشن کے نام سے سیل ہو رہی ہے، جو ڈپریشن کے مریضوں کا موڈ ٹھیک کرنے میں کافی مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ نمبر 4، فریج میں استعمال ہونے والی گیس جہاں فریج کو ٹھنڈا کرنے کا کام کرتی ہے، وہیں اگر یہ گیس غلطی سے بھی انہیل ہو جائے تو وہ نہ صرف انسان کی طبیعت بگاڑ سکتی ہے بلکہ انسان کی جان بھی لے سکتی ہے۔ ریفریجریٹرز کی گیس بنانے والی یہ کمپنی جو ڈو پونٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، ان کو اس گیس کا کوئی ایسا متبادل چاہیے تھا جو انسانوں کے لیے خطرناک نہ ہو، اور اس کام کے لیے انہوں نے ایک امریکن کیمسٹ کو ہائر کر رکھا تھا جس کا نام روئے پلنکٹ تھا۔ اور ایک دن روئے پلنکٹ ایک ایسی گیس بنانے کا ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا جو ریفریجریٹرز کو ٹھنڈا کرنے میں مفید ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی جان کے لیے بھی خطرناک نہ ہو، لیکن بدقسمتی سے اس ایکسپیریمنٹ میں جو گیس بنی وہ تو کسی کام نہ آئی، پر وہ اپنے پیچھے ایک عجیب کیمیکل چھوڑ گئی تھی۔ جب روئے پلنکٹ نے اس کیمیکل پر مزید ریسرچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ کیمیکل کسی چیز سے چپک بھی نہیں رہا اور اسے -73 سے 240 ڈگری سیلسیس تک کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ 1941 میں فریج کی گیس بنانے کے چکر میں ایک ایسا کیمیکل ایجاد ہو چکا تھا
جو آج الیکٹریکل وائرز کی کوٹنگ کے ساتھ ساتھ نان سٹک کراکری میں بھی کام آتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی کیمیکل ہے جو نان سٹک فرائنگ پین پر بھی ہوا ہوتا ہے، اور اس کیمیکل کو آج پوری دنیا میں ٹیفلون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 5، انسان کا دل انسان کے موشن کے حساب سے دھڑکتا ہے، یعنی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل آہستہ دھڑکتا ہے، اور اگر ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل تیز تیز دھڑکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دل کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کب تیز دھڑکنا ہے اور کب آہستہ؟ اس کام کے لیے ہماری باڈی میں ایک نیچرل سینسر ہوتا ہے جس کو سائنس نوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ سینسر خود بخود ہی ہماری باڈی موومنٹ کے مطابق ہمارے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر ہمارا یہ نیچرل سینسر کسی وجہ سے کام کرنا چھوڑ جائے؟ اس کے لیے یہ چھوٹی سی ڈیوائس استعمال ہوتی ہے جس کو پیس میکر کہا جاتا ہے۔ یہ پیس میکر بھی سائنس نوڈ کی طرح ہمارے دل کی دھڑکن کو مینٹین رکھتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر یہ پیس میکر بھی ایک غلطی کی وجہ سے ہی ایجاد ہوا تھا۔ امریکن انجینئرز ولیسن گریٹ بیچ ایک ایسی ڈیوائس بنا رہے تھے جو دل کی دھڑکن کو کاؤنٹ کرے، لیکن اسی دوران کچھ غلط الیکٹریکل کمپوننٹ ایڈ کرنے کی وجہ سے ان سے ایک ایسی ڈیوائس بن گئی جو دھڑکن یعنی ہماری ہارٹ بیٹ کو کاؤنٹ کرنے کی بجائے اس کو دوبارہ جنریٹ کرنے کا کام کرنے لگی۔ جب ڈاکٹرز کو یہ معلوم ہوا تو ان کی غلطی سے بن جانے والی ڈیوائس کافی ہیلپ فل لگی اور اس کو پیس میکر کا نام دے دیا گیا۔ پہلا پیس میکر 1960 میں ایک انسان کے اندر لگایا گیا تھا، جو تب سے لے کر اب تک یہ پیس میکر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے کا کام کر رہا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے۔